أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب غفور ہمیں ہمیشہ محبت اہل بیت کی خیرات نصیب فرمائے اور بروز قیامت اسی خانوادہ اہل بیت کی شفاعت کی خیرات سے بہرہ مند فرمائے۔ آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ مشہور زمانہ سلام رضا کا ایک بہت ہی خوبصورت مصرع ہے کہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی تضمین میں کسی نے کہا تھا کہ جس کی تقدیس کے عرش پہ زمزمیں، جس کی تقدیس کے عرش پہ زمزمیں اور جس کی دہلیز پر عرش اعظم جھکے، خلد میں جس کے ہوتے ہیں یوں تذکرے، خلد میں جس کے ہوتے ہیں یوں تذکرے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور وجہ تسکین قلب شہ دو سرا، وجہ تسکین قلب شہ دو سرا، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں۔ دوستان مکرم، میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ کوثر کی ایک معروف آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ایک آیت کے بلکہ اس کے ایک لفظ الکوثر کے 15 معنی بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 15 معنی بیان کیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ میں سے 15 نہیں سبحان اللہ کہا ہے۔ معنی 15 ہیں تو بندے بھی کتنے بولیں؟ 15 ہی بولیں۔ حالانکہ اس جملے میں آپ یقین جانیے معانی و مفاہیم کے، لذت و حلاوت کے، سرشاری کے ایسے سمندر ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں بولتا ہوں، ذرا ذوق اپنا اظہار کیجئے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے بیٹے کی 5ویں میں پوزیشن آ جائے نا تو میں خوشی سے پھولا نہیں سماتا، ٹیلی فون کرتا ہوں، میسج کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو فلاں ڈگری مل گئی ہے، فلاں عہدہ مل گیا ہے۔
میرے بیٹے کو فلاں اس نے مکان لے لیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، کائنات کی ساری عطائیں صدقہ ہے اس عطا کا. یہ ہوا، یہ فضا گواہ بننی چاہیے. انا آتیناکل کوثر. قربان جائے، قربان جائے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں سے ذوق لینا چاہیے وہاں سے ذوق لیتے نہیں ہیں، اور جہاں سے ذوق نہیں لینا چاہیے وہاں سے ذوق لیتے ہیں. شعر کا ذوق اپنی جگہ ہے، لیکن بابا کہاں شعر کا ذوق اور کہاں قرآن کا ذوق، کہاں قرآن کا ذوق. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعر آپ کو قیامت والے دن اللہ سے سفارش کر کے نہیں بخشوائے گا، لیکن جب آپ اپنی محبت کا اظہار قرآن سے کریں گے نا تو آقا نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا انہو اقرأوا القرآن فانہو یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. یہ قرآن اپنے پیار کرنے والوں کو سفارش کر کے بخشوا کے جنت میں لے گئے. چلو ہم کاروباری کر لیں، کاروباری کرنا ہے تو پھر کوئی فائدے کا، نفع کا کاروبار کرنا چاہیے، نفع کا کاروبار. آئیے آپ کی ان محبتوں میں میں آغاز کرنا چاہوں گا مستدرک حاکم کی ایک روایت سے. جان احمد کی راحت کی عظمتوں کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، الموجم الکبیر طبرانی میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے. کہتے آقا نے فرمایا، علی ان اول من يدخل الجنت انا وانت وفاطمہ والحسن والحسین. فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، تم جاؤ گے، سیدہ جائیں گی اور حسنین کریمین جائیں گے. فرمایا ہم پانچوں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. بڑی اونچی شان ہے. حضرت مولا کائنات نے سنا نا تو عرض کرتے ہیں فَمُحِبُّونَ یا رسول اللہ، آقا جی ہم پانچوں جنت میں چلے جائیں گے تو ہم سے پیار کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ہم پانچوں سے محبت کرنے والے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ سوال پوچھا. وہ جو ہمارا نام سن کے ہی صدقے واری جاتے تھے، وہ جو ہمارا ذکر سن کے قربان ہوتے تھے، وہ جو ہمارے تذکار پاک کر کے اپنے ایمان کو لذت دیتے تھے، وہ ہم سے پیار کرنے وہ کہاں ہوں گے؟ اگلا لفظ جو رحمت کونین نے ارشاد فرمایا نا، خدا کی قسم قیامت تک آنے والی میری ساری نسلیں اس ایک لفظ سے ملنے والی بھیک پہ قربان جائیں. میرے کریم آقا نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں، ہم سے پیار کرنے والے ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے، ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے. ہم سے پیار کرنے والے ہمارے پیچھے پیچھے، وراءنا ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں ہوں گے. اچھا سنن ترمذی کی روایت سنیے، سنن ترمذی کی حدیث، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی اور دوسرے میں امام حسین کا ہاتھ پکڑا. دونوں کے ہاتھ پکڑ کے نا، اب آپ سوچئے نا، عمریں ہیں 4-5 سال کی، امام حسن 4 سال کے 5 سال کے ہیں اور امام حسین کتنے کے ہیں؟ 4 سال کے. چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی عمریں ہیں. ان دونوں کے ہاتھ یوں دونوں ایک ادھر پکڑ لیا، ایک ادھر پکڑ لیا، اور پکڑ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی من احبنی وہازین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے بابا اور ان کی ماما سے محبت کی، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا.
وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اچھا، ہم پڑھے لکھے لوگوں کا ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کا ریفرنس کہ کتاب کون سی ہے. اچھا چلو، کتاب کوئی تکڑی آ گئی نا، تو پھر ہم اگلی بات سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے، صحیح ہے حدیث. میں ایسے ذہنوں کے گرد کو دور کرنے کے لیے صحیح مسلم کی حدیثیں صحیح سناتا ہوں کہ یہ حسنین کریمین اور ان کی امی جان اور ان کے والد گرامی، ان سے جو تعلق ہے اس کی اہمیت کیا ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہا. کتنی بار؟ 3 بار. فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، فرمایا لوگو اگر تم چاہو نا کہ تمہیں تمہارا رب یاد رکھے، اگر تم چاہو تمہیں تمہارا رب یاد رکھے، اگر تم چاہو کہ تمہارا رب تمہیں یاد رکھے، تو فرمایا راستہ میں بتاتا ہوں، تم میری اہل بیت کو یاد رکھنا، رب تمہیں یاد رکھے. اب ذرا تصور کیجئے کہ اہل بیت کی نسبت کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. میں قرآن مجید فرقان حمید سے سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں پر چند ایک حوالے اشارتاً پیش کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہوں گا. 5 لفظ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اگر وہ آپ 5 لفظ ذہن نشین کر لیں تو آپ کبھی تنہا بیٹھے ہوئے ہیں تو ذہن میں خیال آئے قرآن میں سیدہ کی شان کیا ہے، تو ان 5 لفظوں سے آپ کے ذہن میں سیدہ کی عظمت کے 5 گلشن کھل جائیں گے. پہلی شان قرآن مجید میں اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت، سب بولیے، کیا کہتے ہیں؟ آیت تطہیر. سورہ احزاب ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جن کے حق میں اتری تھی نا. رحمت سنن ترمذی میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے، کتنے؟ 6 مہینے نماز فجر کے لیے جب گھر سے نکلتے نا اور سیدہ کے دروازے پہ پاس آ کے کھڑے ہو جاتے اور ان کو آواز دیتے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ساتھ میں آواز دیتے، ساتھ میں ڈیلی یہ آیت تطہیر پڑھ کے انہیں سناتے. یعنی آپ یوں جگاتے حسنین کریمین کی امی جان کو، سیدہ کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اس آیت کی شان کے مالک گھر والوں جاگ پڑو. 1-2 ہفتے نہیں، کتنے مہینے؟ 6 مہینے، تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے. اب آیت کی تشریح یا تفسیر مقصود نہیں ہے، لیکن آخری لفظ بڑے خاص ہیں. فرمایا اے اہل بیت نبوت، اے علی اور فاطمہ کے گھرانے والوں، رب نے تمہیں یوں پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا. اب یہ مرکز تطہیر ہے. اب یہ کیا ہے؟ مرکز تطہیر ہے. اب جو ان سے جڑ جائے گا وہ بھی طہارت و پاکیزگی پا جائے. علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی مجھے یاد آ گئے، انہوں نے سیدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پہلے پیش کیا اور پھر میسج دیا، پھر پیغام دیا. خراج عقیدت کیا پیش کیا؟ سنیے ذرا. رموز بے خودی میں علامہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، چشم نور رحمت للعالمین، چشم نور رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق اور مادر کارواں سالار عشق. ان کا لوگو سیدہ مریم کی عظمت کا ایک سبب تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں. نمبر 1، وہ ان کی آنکھوں کا نور ہیں جن کو رب نے رحمت للعالمین کہا.
دوسری نسبت وہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں جن کو رب نے تاجدار حل عطا کا فیض عطا کیا ہے، اور فرمایا وہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین کی امی جان ہے، ان کی امی جان ہے۔ یہ عظمتیں بیان کر کے انہوں نے کہا لوگوں کو کیا پتا سیدہ کا مقام کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آئین رشتہ حق زنجیر پا است، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اس، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہا بر خاک او پاشید میں۔ ان کا سیدہ آپ کے ابو جان کی شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ پڑی ہوتی نا تو خدا کی قسم میں سجدے کعبے کی طرف منہ کر کے نہ کرتا، میں سجدے آپ کی قبر کی طرف منہ کر کے کرتا۔ ان کا ہم مجبور ہیں کہ شریعت میں کسی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت، ان کا اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو میں سجدہ کعبے کو نہ کرتا، میں سیدہ کی قبر انور کو سجدہ کرتا۔ بابا سیدہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، ارے حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ کا مقام سید، دیکھنا حضرت علی شیر خدا، امام محب الدین تبری المحدث اپنی کتاب الریاض النادرہ میں یہ روایت لائے، قربان جائیں آقا غلاموں کو کیسے کیسے نوازتے تھے۔ سیدہ علی شیر خدا بیٹھے ہیں ایک دن تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ عرض کی حضور ارشاد فرمائیں۔ کہ علی رب نے تمہیں 3 شانیں وہ دی ہیں جو مجھے بھی نہیں دی، بہت بڑی بات ہے۔ اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا، فرمایا علی 3 تیری شانیں وہ ہیں جو رب نے تمہیں ہی عطا کی ہیں، وہ کائنات میں کسی اور کو کسی کو نہیں دی، اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر۔ فرمایا وہ علی وہ 3 شانیں مجھے بھی نہیں ملی۔ حضرت علی شیر خدا الرٹ ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا جی وہ کیا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، سارا جگ سونا آئے ساڈے مدنی تو تھلے وہ تھلے۔ وہ کون سی شانیں ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو ہے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ وہ کون سی شانیں ہیں جو علی کے پاس ہیں اور حضور کے پاس نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا بتاتا ہوں۔ فرمایا علی جیسا سسر تیرا ہے ویسا میرا نہیں ہے، جیسا سسر تیرا ہے ویسا تیرا سسر میں ہوں، سید الانبیاء سید الاولین والآخرین۔ فرمایا ویسا میرا نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا علی وَأُوتِيتَ فَاطِمَةَ زَوْجَتَكَ، علی تجھے رب نے شریک حیات کے طور پہ فاطمہ عطا کی ہے، جیسی بیوی تیری ہے ویسی میری کوئی بیوی نہیں، جو مقام سیدہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا علی رب نے تجھے حسنین جیسے بیٹے عطا کیے ہیں، جیسے بیٹے تیرے ہیں ویسے بیٹے میرے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے پھر آگے ساتھ ہی اس کو اکٹھا بھی کر دیا، فرمایا ہاں انا منکم وانتم منی، تم سب مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ آج کے اس دور فتن میں بڑا خاص ہے۔ ہم فتنوں کے اس دور میں آ گئے ہیں کہ عمل تو ہم نے کرنا کوئی نہیں ہے، بحث ہے جتنی مرضی کروا لیں، ڈیبیٹ جتنی مرضی کروا لیں، دلائل جتنے مرضی دلوا لیں۔ بدقسمتی سے آج کل پچھلے کوئی 5 6 7 8 ماہ سے کوئی سال سے ہمارے معاشرے کا ماحول عجیب ہو گیا ہے کہ آپ کسی ایک ہستی کی شان بیان کریں تو دوسرا گروہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ شان ان کی نہیں ہو سکتی، یہ اگر شان ان کی ہے تو دوسروں کی معاذ اللہ گستاخی ہوتی ہے۔ کوئی اہل بیت کی عظمت کی بات کر دے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے صحابہ کرام کی شان میں کمی ہوتی ہے، کوئی صحابہ کرام کی عظمت کی بات کر دے تو ادھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں اس سے اہل بیت کے مقام میں کمی آتی ہے۔ بابا یہ ہم دیکھیں نا کتنا خوبصورت آقا نے اسوہ عطا کیا ہے، کتنا خوبصورت عطا کیا ہے۔ بابا کسی ایک کی عظمت بیان کرنے سے دوسرے کی عظمت میں کمی نہیں آتی، وہ اپنی جگہ پہ عظمت والا ہے، یہ اپنی جگہ پہ عظمت والا ہے۔ موازنہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، یعنی شان بیان بھی کی ہے
لیکن اس کو کس انداز سے بیان کیا ہے؟ فرمایا علی جو 3 شانیں تیری ہیں وہ میری نہیں ہیں، اور ساتھ ہی آخر میں کنکلوڈ کر دیا، فرمایا یہ ساری شانیں تجھے ملی کس کی وجہ سے ہیں؟ میری وجہ سے۔ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، تم مجھ سے ہو۔ اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں کا پاک طاہر منزہ مصفہ عقیدہ کیا ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے سر کا تاج ہیں تو اہل بیت اطہار بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کبھی بھی کسی ایک کی شان کو دوسرے کی گستاخی تصور نہیں کرتے۔ بابا صحابہ کے بھی کیا کہنے اور اہل بیت اطہار کے بھی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس اونٹنی کو حضور سے نسبت ہو گئی اس قصوہ کے کیا کہنے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جس دراز گوش کو، گدے کو آقا کی سواری کے طور پہ نسبت ہو گئی یافور، اس کے کیا کہنے، اس کے کیا کہنے۔ ہم تو قرآن کے اس فکر کے حامل لوگ ہیں کہ صحابہ بیٹھے گھوڑوں پر، گھوڑے بھاگے، ان کے سموں سے مٹی اڑی، رب نے کہا یار کی اتباع کرنے والے صحابہ تمہاری نسبت ہے یار سے، گھوڑوں کی نسبت ہے تم سے، اس اڑنے والی مٹی کی نسبت ہے تمہارے گھوڑوں کے سموں سے۔ فرمایا میں رب ہو کے اس اڑنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو موازنہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم تو اس مٹی اور اس گرد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ محبوب مجھے اس شہر کی قسم جس شہر کے راستے تیرے قدموں کے بوسے لیتے۔ ہمارے لیے صحابہ بھی محترم ہیں اور اہل بیت بھی محترم ہیں۔ میں نے یہ چند جملے اس لیے کہہ دیے تاکہ نوجوان نسل ہر اعتبار سے ذہنی طور پہ کلیئر ہو جائے۔ جو بات کرے کہ ایک کی تعریف سے دوسرے کی تنقیص ہو گئی، سمجھ لیں وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ اسے کہو تم نے ایک کی تعریف کی ہے تو اب دوسرے کی بھی کر دو، اس کی ہے تو پہلے کی بھی کر دو۔ رحمت کونین نے تو ساروں کو عزتوں، عظمتوں، رفتوں، شانوں کے وہ تاج عطا کیے ہیں کہ آدمی ساری زندگی بیان کرتا رہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو پہلی آیت تطہیر قرآن مجید فرقان حمید میں، دوسری آیت مباہلہ، کون سی آیت ہے؟ آیت مباہلہ۔ بڑے تو جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ کسی بھی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے تو پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے، دونوں طرف کے آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اچھا اگر دلائل پہ بات نہ ختم ہو سکے، ہر بندہ اپنی دلیل پہ اڑا رہے کہ میری دلیل ٹھیک ہے، دوسرا کہے میرا آرگومنٹ ٹھیک ہے، تو پھر ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق مل کر اللہ کے حضور میں عرض کریں کہ باری تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس پر تو اپنی لعنت بھیج اور اسے تباہ و برباد کر دے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ عیسائی آئے نجران کے رحمت کونین کے پاس، اس زمانے کے عیسائی دنیا کے سب سے بڑے پوپ اور پادری حضور سے ڈیبیٹ کرنے، دلائل ہوئے، دلائل پہ بات انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا چلو مباہلہ، انہوں نے بلکہ کہا، انہوں نے کہا مباہلہ کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے مباہلہ کرتے، تم اپنے بیوی بچوں کو لے آنا، میں اپنی فیملی کو لے آؤں گا، اور آ کے مباہلہ کر لیں گے، مل کر رب سے کہیں گے مولا جھوٹے پر تیری لعنت ہو اور اس کو تو کیا کر دے، تباہ ہو برباد کر دے۔ اب جب مباہلے کا دن آیا نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، مباہلہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور وہ کہتے تھے نہیں حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، وہ کہتے تھے حضرت جبرائیل بھی خدا ہے، اور آقا کہتے تھے نہیں یہ بندے ہیں رب کے۔ رب کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید پہ مباہلہ ہے، توحید پہ مباہلہ۔ ان ہستیوں کی عظمت کو قرآن کی روشنی میں کوئی جانے تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ توحید پر جب دلائل ماننے سے لوگوں نے انکار کر دیا نا، تو مباہلہ کے لیے رب ذوالجلال نے 5 نفوس قدسیہ کو منتخب کیا ہے، ان 5 کا تعلق سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہے۔ ایک خود ہیں، ایک والد ماجد ہیں، ایک بیٹے حسنین کریمین ہیں، اور ایک شوہر نامدار حضرت علی شیر خدا۔ اچھا منظر بڑا خوبصورت ہے احادیث میں
آقا امام حسین چھوٹے تھے نا تو آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا. امام حسن تھوڑے بڑے تھے, چل سکتے تھے, ان کو انگلی سے لگا لیا. اب آگے حضور چل رہے ہیں, پیچھے سیدہ چل رہی ہیں, اور سب سے پیچھے حضرت علی شیر خدا. اس طرح یہ قافلہ چل رہا ہے. دور سے ان پادریوں نے دیکھا, ان کافروں نے, مشرکوں نے, عیسائیوں نے, پادریوں نے دیکھ کر آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا اوے ان سے مبالغہ نہ کرنا, ان کے منہ سے جو نکل گیا رب ویسے کر دے گا. ان کے منہ سے جو نکل گیا رب. میں پھر تیسری بار جملہ دہرانے لگا ہوں, مجھے آگے اس کا نتیجہ عرض کرنا ہے. ان سے مبالغہ نہ کرنا, ان کے منہ سے جو نکل گیا رب ویسے کر دے گا. 14ویں صدی میں آنے والے مسلمانوں کبھی غور کیا کہ جن ہستیوں کی عظمتوں کا اعتراف کافر فقط دیکھ کر کر لیتے تھے, ہم ان ہستیوں کے بارے میں قرآن و حدیث پڑھ کر بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید ان کا ذکر کرنا ہے یا نہیں کرنا, ان کی شان پہ دیکھیے نا کتنا بڑا آبجیکٹیو ہے, توحید توحید توحید. رب نے کہا محبوب میری توحید کو ثابت کرنا ہے, سیدہ کو ساتھ لے کے جاؤ, حسنین کو ساتھ لے کے جاؤ, علی شیر خدا کو ساتھ لے کے جاؤ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کوئی مت کہے کہ اعظم نوری نے عیسائیوں کے پرسیپشن کو عقیدے کے طور پہ بیان کر دیا. نہ بابا, رحمت کونین نے جب معاملہ ختم ہو گیا نا اور وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے کہ ہم نہیں مبالغہ کرتے, ہم سالانہ ٹیکس دیا کریں گے, اپنی شکست مان کے چلے گئے, تو میرے قریب آقا نے فرمایا اگر آج عیسائی مباہلہ کر لیتے میں کہہ دیتا یا اللہ عیسائیوں کو برباد کر, اور میری سیدہ, میرا علی, میرے حسنین آمین کہہ دیتے. فرمایا لوگوں یاد رکھو قیامت تک روئے زمین پر ایک عیسائی بھی زندہ باقی نہ بچتا. یہ شان ہے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی. دیکھیں نا لاڈ کیسے لڑاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جب سیدہ آزمائشوں سے گزرتی نا, کیا کیا آزمائشیں دیکھی سیدہ نے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم اہل بیت نبوت میں 3 دن متواتر ایسے نہیں گزرے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. ایک دن کھانے کو پیٹ بھر کے ملا ہے تو اگلے 4 دن 5 دن ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ فاقے آ جاتے. صرف کھجور ہوتی یا صرف پانی ہوتا. کیا کیا آزمائشیں, کیا کیا ابتلائیں. آپ صرف ایک غزوہ احد کو دیکھ لینا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے پتھر بھی مارے, تیر بھی مارے, تلواریں بھی ماری, نیزے بھی مارے, آقا کا دندان مبارک بھی شہید ہوا, مبارک ہونٹ بھی پھٹ گیا, اس کے اندر سے بھی خون مبارک نکل پڑا, آپ کا سر انور بھی پھٹ گیا, آپ کے رخساروں میں خود کی کڑیاں دھنس گئیں اور اتنی گہرائی میں چلی گئیں کہ خون کے فوارے پھوٹتے تھے, خون کے فوارے پھوٹتے تھے. کیا کیا آزمائشیں سیدہ نے برداشت کی. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ان آزمائشوں کا تھوڑا سا انعام دنیا میں بھی بتاتے تھے. ایک دن سیدہ کو بلا کے آپ نے 4 مرحلوں میں کیا 4 عظمتوں کے مرحلے طے کروائے. فرمایا فاطمہ ان آزمائشوں کے بدلے میں کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے رب نے مومنوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا. کیا مومنوں کی اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء المومنین. صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, سیاستہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں. کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تجھے رب نے مومنوں کی ماؤں عورتوں کا کیا بنا دیا. اگلا مرحلہ آقا نے فرمایا اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء ہذہ الامہ. کا نہیں, صرف مومن نہیں, رب نے تمہیں میری امت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا. اب حضور کی امت میں کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں اور کلمہ نہ پڑھنے. امت 2 طرح کی ہے, امت دعوت, امت اجابت. ساری انسانیت میرے کریم آقا کی امت دعوت ہے, اس میں ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, مجوسی سارے شامل ہیں. یہ بھی حضور کی امت ہے.
یہ امت دعوت ہے، اور جنہوں نے اس کو قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ پہلے مرحلے میں مومنوں کی عورتوں کی سردار، اور دوسرے مرحلے میں ساری امت کی عورتوں کی۔ تیسرا مرحلہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو ان آزمائشوں پر خوش نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے تجھے جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا، اہل جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اور چوتھا جملہ تو خدا کی قسم، رحمت کونین کی اس راحت، دل کی جو راحت ہے نا، اس کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ فرمایا فاطمہ اما تردینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، اے فاطمہ تو راضی نہیں، رب نے تجھے سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ، یہ ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اچھا، جن لوگوں کو ان ہستیوں کے اس مقام کا اعتراف اور اقرار تھا نا، اور ادراک تھا کہ یہ تعلق کتنا اہم ہے، میں بس اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب استجلاب میں، استجلاب ان کی لمبا نام ہے، استجلاب و ارتقاء الغرف، ایک لمبا نام ہے کتاب کا، جس میں اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا بیان ہے۔ اس میں وہ ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا۔ کس کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ کون عمر بن عبدالعزیز؟ کون عمر بن عبدالعزیز؟ کہ جو 3 بر اعظموں کا سربراہ ہے، سارے زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے، اور گھر میں بیٹیوں نے ماسک چڑھا رکھا ہے، منہ پہ ماسک چڑھا رکھا ہے۔ آپ کہتے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں تم نے چہرے ڈھانپ رکھے ہیں؟ تو بیٹیاں رو کے کہتی ہیں ابا جان آپ کے محرم یا نامحرم ہونے کی وجہ سے نہیں ڈھانپے، آج گھر میں سالن نہیں تھا، ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے۔ ہم نے کس سے روٹی کھائی ہے؟ پیاز سے، اور پیاز کی سمیل آپ کو اچھی نہیں لگ۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جس نے 3 سال میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ کی ہے، جس نے 3 سالوں میں دین کو اس قدر معاشرے کے اندر غالب اور نافذ کیا ہے کہ بڑے بڑے بدماش جو تھے وہ از خود سارا لوٹا ہوا پیسہ لے کے آ گئے تھے۔ دوستان عزیز، اسلام کی تو خوبی ہی یہ ہے کہ کوئی سچے دل سے اسلام کا دامن تھام کر آگے چلے تو صحیح، رب ذوالجلال پھر اسے تنہا نہیں چھوڑتے، آسمان سے ملائکہ اس کی مدد کے لیے اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دربار میں بیٹھے ہیں۔ اب ذرا سوچئے نا، یہاں تو چھوٹے سے ملک کے وزیر اعظم کے پروٹوکول انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا، تو 3 بر اعظموں کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اس کے دربار کے کیا پروٹوکول؟ بیٹھے ہوئے اچانک ایک شہزادہ آیا، آپ اپنی نشست سے اٹھ کے اس کو ریسیو کیا، چھوٹی سی عمر کا ایک نوجوان بچہ ہے، اس کو ریسیو کیا۔ اچھا، اس کو بے پناہ پروٹوکول، بے پناہ اس کی آنر، ریسپیکٹ لا کے اپنی جگہ پہ بٹھایا، اس کے ساتھ لاڈ پیار محبت، اور سارا دربار انگشت بدندہ ہے کہ یہ آج عمر بن عبدالعزیز کو کیا ہو گیا؟ سفیر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے، تو یہ آج کیا صورتحال بن گئی کہ ایک عام سے آنے والے بچے کے ساتھ یہ طریقہ؟ اچھا، پھر لاڈ کرتے کرتے آپ نے اس کے پیٹ پہ چٹکی کاٹی، پھر اس سے ہنستے ہنستے کچھ بات چیت کی، دور سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس بچے کو بے پناہ تحائف دیے، رخصت کیا۔ رخصت کر کے جب وہ چلا گیا نا، تو مشیروں وزیروں سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز آج آپ نے عجیب سا کام کیا ہے، آف دا ریکارڈ، آف دا وے، کہ آپ نے ایک بچے کو اتنا پروٹوکول، اور پھر اس کے ساتھ یہ لاڈ، یہ محبت، یہ پیار، اور اس طرح کی حرکتیں، یہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اچھی نہیں لگتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا رکھو پروٹوکول اپنا اپنے پاس، پتہ ہے تمہیں وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا کون تھا؟ انہوں نے کہا وہ سیدۃ النساء کا پوتا تھا، وہ سیدۃ النساء کا پوتا تھا، حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت عبداللہ۔ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی، جو میرا غلام مجھے خوش کرنا چاہے، وہ میری فاطمہ کو خوش کر دے، میں خود خوش ہو جاؤں۔
یسرنی ما یسرھا یغضبنی ما یغضبھا یؤذینی ما آذاھا یریبنی ما رابھا. آقا نے تو کوئی نسبت چھوڑی ہی نہیں. فرمایا اس کی خوشی میری خوشی، اس کی ناراضگی میری ناراضگی. فرمایا آقا نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا. فرمایا میرا یہ یقین ہے جیسے میں نے ان کے پوتے کو ڈیل کیا ہے، اگر وہ آج زندہ ہوتی تو دیکھ کے خوش ہوتی کہ نہ ہوتی، کہ میں نے ایک ان کے پوتے کو اتنا پروٹوکول، اتنے تحائف، اتنی آنر. کہتے وہ خوش ہوتی تو میرے آقا خوش ہو جاتے. ان کا جی آپ کا یہ محبت عقیدت سمجھ آ گیا، لیکن آپ نے اس بیٹے کے پیٹ پہ چٹکی کیوں کاٹی؟ پھر اس سے چپ کے کان میں باتیں کیا کی؟ انہوں نے کہا وہ بھی سنو. ان کا میرا یہ یقین ہے کہ رحمت کونین کی اولاد اطہار میں سے ہر شہزادہ قیامت والے دن پتہ نہیں کتنوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. لیس احد من بنی ہاشم الا ارجو ان یکون شفاعتہ للمذنبین. انہوں نے کہا پتہ نہیں وہ کتنوں کی سفارش کرے گا. کہتے میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بیٹا قیامت والے دن میری سفارش کرو گے نا؟ اس نے کہا جی کروں گا. میں نے کہا وہاں اتنی مخلوق ہوگی تو مجھے بھول جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں بھولوں گا. تو میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے چٹکی کاٹ دی. میں نے کہا اب اگر تم بھول گئے نا تو میں کہوں گا میں وہی ہوں جس نے تمہیں چٹکی کاٹی تھی، میں وہی ہوں جس نے تمہیں کیا کاٹی تھی؟ چٹکی. بیٹے پھر یاد کر لینا، پھر یاد کر لینا. یہ ہے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیا مقام، کیا شان، کیا رتبہ، کیا مرتبہ کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. دوستان عزیز، میں نے آج یہ ذکر خیر محض اس لیے کیا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، اور مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا. اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. اس کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ اہل بیت اطہار کا ہے، اور اہل بیت اطہار کی سیدہ کا نام سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا. میں اسی پیغام پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے دیا تھا. علامہ اقبال، میں نے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے سیدہ کی شان بیان کر کے پھر ایک میسج بھی دیا. وہ میسج یہ ہے، انہوں نے کہا قیامت تک آنے والی خواتین ذرا کان کھول کے میری بات کو سنیں. اگر وہ چاہتی ہے نا کہ ان کی جھولیوں میں پلنے والے بھی امام حسین کے غلام بنے، بیٹیاں جو کل کو مائیں بننے والی ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی گودیوں میں پلنے والے بھی امام حسین کے کیا بنے؟ غلام بنے. ان کا بڑا سادہ سا راستہ ہے، ماں سیدہ کی باندی بن جائے، بیٹا امام حسین کا غلام بن جائے. بطولی باش و پنہاش و عزی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. ان کا تو سیدہ کے نسبت سے خود کو ان کی کنیز بنا لے، رب تیری گود میں شبیر امام حسین کے غلام پیدا کر دے گا، غلام پیدا کر دے گا. تو دوستان عزیز، آج کا ذکر خیر محض اس لیے ہے کہ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ چٹکی کا سہارا رکھا تھا نا، میں نے 29 جنوری 2021 کا ایک سہارا رکھا ہے کہ ہم قیامت والے دن سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کریں کہ سیدہ، ہم نے بھی آپ کے ذکر خیر سے اپنے ایمان کو جلا بخشی تھی، ہم نے بھی آپ کا ذکر کر کے اپنی روح کی سرشاری کے سامان کیے تھے، اور ہم نے بھی اپنے بچوں کو آپ کی محبتوں کی کہانیاں سنائی تھیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان جو بات سمجھتے نا کہ حضور سے یہ کوئی نہیں منوا سکتا، یہ بات حضور سے کوئی نہیں منوا سکتا، تو ایک سہارا ہوتا تھا ان کے پاس. وہ کہتے اب ایک ہی ہستی ایسی ہے جو حضور سے ہر بات منوا سکتی ہے. وہ کہتے سیدہ سے درخواست کرو، سیدہ نے کہہ دیا تو سرکار نہ نہیں کرے، سرکار نہ نہیں کرے. اللہ ہمیں در بطول کی غلامی نصیب فرمائے، اور ہماری بیٹیوں کے مقدر سیدہ کے صدقے چادر تطہیر کی خیرات سے پاکیزہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.